شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى دنیا میں جیسے ہر ایک بندہ یہ دعا کرتا ہے، جو دعا کرتا نہیں اس نے سنی ضرور ہوگی یا سنتا ضرور ہوگا کہ اللہ رب العزت دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے،
بلکہ حسن خاتمہ کے حوالے سے بھی کہ میرا انجام اچھا ہو جائے، میرا خاتمہ اچھا ہو جائے، جب میں مروں تو اچھی حالت میں مروں، اس حوالے سے بھی لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ آخری عمر میں کسی کا محتاج نہ کرے، اور یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی زندگی کو ایسا بنائے کہ وہ آخری عمر میں جا کے دوسروں پر بوجھ نہ بنے، یا ادھیڑ عمری میں جو ہے وہ دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ اللہ ساری زندگی ہم میں سے کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ بنائے، صرف اپنا محتاج رکھے۔ یہی دعا آخرت کے بارے میں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تیرے ہاں ہم نے پیش ہونا ہے، آنا ہے تیرے پاس، اب اللہ کے ہاں حاضری تو یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، آنی ہے قیامت، مالک کے حضور پیش ہونا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس حوالے سے بھی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور یہاں دنیا میں جو محتاجی ہے وہ جسمانی محتاجی ہے، وہ مالی محتاجی ہے، وہ دوسری اشیاء ضرورت ہوں ان کی محتاجی ہے۔ آخرت کی جو محتاجی ہے وہ عمل کی محتاجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ جس کے پاس بھوک ہو، افلاس ہو، وہ ہے مفلس، ضروریات زندگی نہ ہو۔ فرمایا مفلس کون ہے؟ تو ظاہر ہے کسی سے بھی کوئی سوال کیا جائے کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، کنگال کون ہے، تو ہر کسی نے جو ہے نا وہ کہنا ہے وہی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں۔ صحابہ نے بھی یہی کہا، من لا درہم لہ ولا دینار، اللہ کے پیغمبر جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو، نہ کوئی دینار ہو، نہ کچھ خرید سکتا ہو، نہ کسی چیز کی طاقت رکھتا ہو، پیسے پاس ہوں ہی نہ، وہ ہے مفلس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس مفلسی کی تو بات کی نہیں ہے، میری امت میں سے مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، عمل اس کے پاس بڑے ہوں گے، عمل بڑے ہوں گے، لیکن لوگوں کے حقوق بھی اس نے دینے ہوں گے۔ یہ میری امت میں سے مفلس ہے، عمل بڑے ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، عمل اچھے ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق بہت ہیں۔ یہ اپنے عمل دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا کہ ایک بندہ آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، ایک آ جائے گا جس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرا آ جائے گا مجھے تھپڑ مارا تھا، ہاتھ سے مارا تھا، یا کسی بھی چیز سے چوٹ پہنچانا، ضرب ھذا، تیسرا آ جائے گا اکل مال ھذا، جی میرا جی اس نے مال ناحق کھایا تھا، چوتھا آ جائے گا سفک دم ھذا، مجھے اس نے ناحق قتل کیا تھا، مارا تھا، میرا خون بہایا تھا، فیعطیٰ ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اس کو بھی نیکیاں دے دی جائیں گی، تیسرے کو بھی، چوتھے کو بھی۔ فنیت حسنات، نیکیاں ختم، نمازیں، روزے، صدقات، نیک عمل، وہ سارا کچھ ختم۔ بندہ پھر بھی آ گیا، جی میرا بھی اس نے نقصان کیا تھا، نیکیاں ختم، جی میرا بھی نقصان کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذت من خطایاہم فطرحت علیہ، پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر وہ جو آیا ہے نا شکایت لے کے، اس کے گناہوں کو لیا جائے گا اور اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے جس کے پاس سب کچھ ہوتے ہواتے کچھ نہ رہا، نیکیاں ختم، وہ کیا کہتے ہیں؟ نیکی برباد گناہ لازم، یوں ہی سمجھ لیجیے، نیکیاں گئی اور گناہ اس کے اوپر ڈال، اب گناہوں کا ڈھیر بن گیا، فطرح فی النار، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ یہ مفلس ہے۔ ایک محتاجی دنیا کی، ایک محتاجی آخرت کی،
کہ آخرت کی محتاجی کیا ہے؟ کہ بندے کے پاس یا تو عمل نہ ہو یا عمل ہو لیکن دیندار ہو۔ دیندار بندہ جب تک حساب ہوگا نہیں، جو اس سے ناراض ہیں ان کو راضی کیا جائے گا نہیں، جو حقوق اس نے غصب کیے ہیں وہ اس سے دلوائے جائیں گے نہیں، اس وقت تک تو حساب کتاب کا معاملہ ہی کلیئر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، دونوں کو زندہ کیا جائے گا۔ بغیر سینگوں والی بکری جو تھی دنیا میں، اسے سینگ دیے جائیں گے اور اسے بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر جو ہے ان دونوں کو وہاں پہ مٹی کر دیا جائے گا۔ یہ جو سورہ نبا کی آخری آیت ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان جانوروں کو ایک دوسرے سے بدلہ دلوا کے مٹی کر دیا جائے گا کہ آگے پھر جنت جہنم کا ان کے لیے ہے نہیں کچھ، تو کافر وہاں پہ کہے گا کاش میرا بھی معاملہ یہی ہوتا، مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا، مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا۔ آخرت کی محتاجی یہ ہے، عمل یا تو ہونا یا اگر ہوں اور اس چیز کی خواہش نہ بندہ، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں موت کے وقت کرتا ہے۔ جب موت آنے لگتی ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ موت بس آئی کہ آئی، اب یقینی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب موت ان کے سامنے آ جاتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں اللہ موقع دے دے، موقع دے دے۔ کیوں موقع کیوں چاہیے؟ تاکہ میں نیک عمل کر لوں، لعلی اعمل صالحا ترضا۔ قال رب ارجعون، موقع دے دے اللہ، تھوڑا سا کچھ ٹائم دے دے۔ سورہ منافقون کے آخر میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ایمان والو جو اللہ نے دے رکھا ہے تمہیں اللہ کے دیے میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے ان یاتی احدکم الموت، کہ ہو سکتا ہے تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت جو ہے وہ آ جائے، تو پھر وہ کیا کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دے دی مجھے، تھوڑا سا ٹائم، فاصدق واکن من الصالحین۔ اچھا ٹائم کیوں چاہیے؟ میں کچھ صدقہ کر لوں، کوئی خیرات کر لوں، کوئی نیکی کما لوں، کیونکہ نیکی کا نہ ہونا وہ آخرت کی محتاجی ہے۔ اب یہاں نیکی کرنے کا موقع ملے گا تو وہاں پہ جا کے نیکی کا بدلہ حاصل ہوگا، ثواب حاصل ہوگا، اجر حاصل ہوگا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کچھ صدقہ بھی کر لوں، کوئی نیک کام کر لوں تاکہ آخری عمر میں مرتے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، نیک لوگوں میں لکھا جاؤں۔ مالک کائنات فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ ایک لمحہ بھی مہلت دیتا، مہلت نہیں دیتا۔ ادھر کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ جو میں چھوڑ چکا، جو مجھ سے رہ گیا، میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک جملہ ہے جو کہنے والا ہے اس نے کہنا ہی کہنا ہے، اس نے کرنی ہے کوشش کہ موقع مل جائے، کیونکہ اسے احساس ہے کہ آخرت میں جو ہے حساب ہوگا، اللہ کو جا کے نیکیاں وہ دکھانی پڑیں گی، عمل پیش کرنے پڑیں گے۔ اچھا یہ حسرت کرتا ہے کہ مجھے ایک موقع دے دیا جائے۔ یہاں پہ ایک معمولی سے نکتے کی بات ہے، ہمارے ہاں عام ہے، اس پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ کچھ لوگ میری بات سن کے ہو سکتا ہے اظہار تعجب بھی کریں، اگر اسے پتہ ہو کہ میں مر جاؤں گا، میرے پیچھے والے مجھے بخشوا لیں گے، کبھی وہ خواہش کرے؟ اگر اسے پتہ ہو، مجھے اگر پتہ ہو کہ میں مر بھی گیا نا، میرے پیچھے والے مجھے بخشوا لیں گے،
سارے قرآن پڑھے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں۔ پھر دوسری بات، میں ادھر مسجد میں ہوں، جتنے مرضی چاہوں یہاں سے قرآن اکٹھے کر لوں، صورتیں اکٹھے کر لوں، ایصال ثواب کا میرے پیچھے جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے۔ اگر یہ سوچے کوئی تو کیا وہ خواہش کرے کہ مجھے موقع سے پتہ ہے نیکیاں بعد میں بڑی آئیں گی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ہے نا سلسلہ ایصال ثواب، فلاں ایصال کر دو، فلاں ایصال کر دو، فلاں ایصال کر دو، قرآن مجید کی ان آیات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ پھر دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے صحابہ کا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری صحابی کا جنازہ پڑھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے عبداللہ ذو البجادین، وہ جو مکہ میں بڑے امیر تھے لیکن ہجرت کرتے وقت گھر والوں نے سب کچھ لے لیا، 2 ٹاٹ لپیٹے، ایک نیچے اور ایک اوپر، اور بغیر جوتوں کے پیدل چلتے ہوئے مکہ سے مدینہ آئے، پیدل چلتے ہوئے۔ کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ ان صحابہ کی استقامت اور صبر اور عزم اور پکے ایمان اس کی دلیل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو 450-500 کلومیٹر کا سفر ہے مکے سے مدینے کا، کم از کم 100 کلومیٹر سنگلاخ چٹانیں ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، نوکیلے پتھر زمین سے نکلے ہوئے، زمین میں دبے ہوئے، تو 100 کلومیٹر اگر سنگلاخ پتھروں پہ چل کے جا رہے ہیں بغیر جوتوں کے، ان کے ایمان کا عالم کیا ہو۔ پیدل گئے مکہ سے مدینہ، اللہ رب العزت نے وحی اتاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جاؤ بندہ آ رہا ہے اس کا جا کے استقبال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر آئے، استقبال کیا۔ نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عبدالعزہ ہے۔ فرمایا آج سے عبدالعزہ نہیں عبداللہ ہے، اور مشہور ہوا ذوالبجادین، 2 ٹاٹوں والا، ٹاٹ لپیٹ کے آیا ہوا۔ کہتے ہیں تبوک میں گئے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے لیے دعا کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ دشمن کا تیر اس تک نہ پہنچے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو آپ سے شہادت کی دعا کروانے آیا، میں تو آپ نے دوسری دعا کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں تبوک میں ہم ساتھ تھے، انہیں بخار ہوا اور لشکر میں ہی فوت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا، نماز جنازہ پڑھایا۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں اب میں پیچھے کھڑا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، میرے دل میں خواہش یہ ہوئی کاش میں یہاں پہ ہوتا، میت کی جگہ میں ہوتا، اور یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کرتے۔ جو دعا صحیح مسلم میں آپ پڑھیے، جو دعا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ کون سی دعا تھی؟ ہاں اپنے جنازے بھی دیکھ لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث عوف بن مالک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، وعافہ اس سے درگزر فرما، واعف عنہ اللہ اسے عافیت دے دے، اس سے درگزر فرما، اسے عافیت دے دے، واکرم نزلہ اللہ اس جو تیرا مہمان بن کے آئے گا اس کی اچھی عزت والی مہمانی کرنا، ووسع مدخلہ قبر تنگ ہے چھوٹی ہے لیکن تو اپنی رحمت سے وسیع کر دینا، وغسلہ بالماء والثلج والبرد اس کے گناہوں کو اللہ بارش کے پانی سے، اولوں کے پانی سے، برف سے دھو ڈال، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ اللہ اس کو غلطیوں سے ایسے صاف پاک کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کرتا ہے۔ اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ یہاں کے گھر سے اچھا گھر دے دے، وزوجا خیرا من زوجہ یہاں کی بیوی اور شوہر سے اچھا بیوی اور شوہر دے دے، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ آلِهِ یہاں کے گھر والوں سے اچھے گھر والے دے دے، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ اللہ اسے جنت میں داخل فرما، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ اے اللہ اسے عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا لے۔ اور بیچ میں ایک دعا اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اچھا پھر بات سنیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال کی صورتیں نہیں آتی تھی؟ دعا کر رہے ہیں
دعا کر رہے ہیں، ایصال کچھ نہیں کر رہے، صورتیں نہیں اکٹھی کر رہے، نہ کل اکٹھے کر رہے ہیں، نہ الف لام میم اکٹھی کر رہے ہیں، نہ یاسینیں اکٹھی کر رہے ہیں، نہ پڑھی ہوئی بقرہ اکٹھی کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ جانے آ کے کون بتا گیا بھی یہ ساری چیزیں کرو تمہارا مردہ بخشا جائے گا؟ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اذا مات الانسان، سنو دوسروں کے بھروسے نہ رہنا۔ وہ ایک مولوی صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کہیں پہ گیا تو وہاں نا وہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا یہ وہ میری ماں فوت ہوگی نا، اس کی بخشش کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا بخشش کے لیے کوئی نہیں، جو بار دیگ پک رہی ہے نا اس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ انہیں کیا ہے؟ طالب علموں کو کیا ہے؟ تیری ماں جنت میں جائے جہنم میں جائے، ان کا کیا ہے؟ فکر اولاد کو ہے۔ اگر کسی کی اولاد گئی ہے تو فکر والدین کو ہے، اگر رشتہ دار گئے ہیں تو فکر رشتہ داروں کو ہو، اور انہیں کیا فکر ہے؟ میں خود اپنی بات بتاؤں، ایک ہمارا دوست ہے، اس نے ایسا سی آ کے مجھ سے بات کی، کہنے لگا جی وہ فلاں ہمارا فوت ہوا ہے تو اس کی ایک جمعرات نا وہ میرے ذمہ آ گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ طاقت نہیں ہے۔ میں نے کہا چائے بسکٹ کر دو۔ میں نے اپنی طرف سے مشورہ دیا کم خرچ کرنے کا، حالانکہ اس کا کوئی جواز نہیں، جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، ہم نے دین میں خود کھڑی ہوئی ہیں، خود بنائی ہوئی ہیں، ذاتی اختراع ہے۔ وہ عدالت میں کیس چلا گیا ایک بندے کے بارے میں، سیدوں نے کیس کر دیا، یہ بندہ جی کہتا ہے میں سید ہوں، ہے نہیں سید۔ انہوں نے کہا کیوں بھی سید ہو؟ ہاں جی میں سید ہوں، یہ میرا گواہ ہے۔ گواہ کو بلایا، ہاں بھی سید ہے، کہتا پکا سید ہے۔ تجھے کیسے پتا ہے؟ کہتا ہے جی ہماری آنکھوں کے سامنے بنا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے بنا ہے، یہ سارے جو عمل ہے ہماری آنکھوں کے سامنے بنے، ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ بنے بھی ہیں، یہ بڑے بھی ہیں، یہ چلے بھی ہیں، یہ پھیل رہے ہیں، رک نہیں رہے۔ بدعت کی پہچان یہی ہوتی ہے، ہر سال نیا انڈا دیتی ہے، نیا بچہ نکلتا ہے ہر سال۔ سنت کیا ہے؟ سنت عالمگیر ہے، سنت یونیورسل ہے، وہ یہاں پہ ہے، دوسرے ملک میں بھی وہی ہے، وہ جیسے پہلے تھی آج بھی ویسی ہی ہے، یہ سنت ہے۔ میں نے کہا چائے بسکٹ کر دو۔ کہنے لگا جی اگر چائے بسکٹ کر دیا میرے پاس دوبارہ کوئی پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو وہ مولوی صاحب کی بات ٹھیک ہوئی نا، کہ بیٹھے ہیں اس دیگ کے لیے جو باہر پک رہی ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب فوت ہو جاتا ہے نا عمل منقطع ہو، عمل کوئی نہیں الا من ثلاث۔ قرآن مجید کی وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ نجم کی، اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں پہلی بات لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان قیامت کے دن کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو ملے گا وہی جو اس نے کوشش کی ہوگی، جو کیا وہی ملے گا، جو کیا وہی ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، پھر اس کی کوشش کو بھی وہاں پہ دیکھا جائے گا، جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس میں نیت کیسی تھی، اخلاص کیسا تھا، کرنے کا موقع کون سا تھا، ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ عمل سارے ختم ہیں الا من ثلاث، ہاں تین چیزیں ہیں جن کا اجر بعد میں مل سکتا ہے جو باقی رہتی ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اولاد دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جو باقی رہنے والے ہیں نا، جو بچنے والی چیزیں ہیں، جو بچنے والی چیزیں ہیں وہ تو نیک عمل ہیں۔ خیر عند ربک ثوابا، تو تیرے رب کی طرف سے ان کا بدلہ ملے گا تو بہتر ہوگا۔ وخیر عملا، اور جن سے اچھی امید لگائی جا سکتی ہے وہ بھی نیک کام ہے، اپنے نیک کام، اپنی کوشش۔ تین کام ہیں، من صدقۃ جاریہ، زندگی میں ہی نا صدقہ ایسی جگہ، مال ایسی جگہ پہ لگا گیا جو خرچ کیا جس مال کا فائدہ جو ہے نا وہ اٹھایا جاتا رہے۔ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کر گیا کہ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ لوگوں کو اس کے صدقے کا فائدہ پہنچتا ہے، وہ چل رہا ہے اس کا۔
مفسرین لکھتے ہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں پہ نہر جاری کروا دی، پانی کا بندوبست کروا دیا، مسجدوں وغیرہ کی بلڈنگوں پہ لگا دیا، یہ صدقہ یہاں پہ کر گیا، کیونکہ یہ ایسے کام ہیں جو جاری رہنے والے ہیں۔ نلکا لگائے گا جاری رہے گا، کنواں کھدوائے گا جاری رہے گا، مسجد بنائے گا وہاں پہ عبادت جاری رہے گی، صدقہ جاریہ۔ نمبر 1 الا من صدقۃ جاریہ او من علم ينتفع به، یا ایسا علم پیچھے چھوڑ گیا کہ جس علم سے پھر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اب صدقہ بھی اس کا اپنا کیا ہوا ہے، جو علم ہے جو اس کے شاگرد ہیں وہ بھی اس نے محنت سے سکھائے ہوئے ہیں۔ اس میں ضروری نہیں کہ قرآن کے شاگرد ہوں، حدیث کے شاگرد ہوں، اگر وہ ہوں تو بڑی بہتر بات ہے، اسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے اس سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ جو کہ ہنر سکھا جاتے ہیں، ہنر مند بنا جاتے ہیں، بچوں کو اچھا کاریگر بنا جاتے ہیں، اور وہ کماتے ہیں اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، وہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کسب حلال کرتے ہیں۔ یہ بھی ایسا علم ہے جس سے بعد میں ہنر ہے، بعد میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد، وہ بھی اس کی اپنی ہے، وہ کیا کرے؟ یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے دعا کرے۔ یہاں پہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی نہیں 4-5 صورتیں ہیں ملا کے پڑھ لو گے، یہ بھی طریقہ ہے، نہ کوئی طریقہ نہیں، نہ بتایا ہے، نہ کیا ہے، نہ سکھایا ہے، نہ ہی قرون اولیٰ میں تھا۔ قرون اولیٰ وہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دور میرا دور ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 ادوار کے بارے میں سب سے بہتر دور میرا دور ہے، پھر میرے بعد کا دور صحابہ کا دور، پھر ان کے بعد کا دور تابعین کا دور۔ یہ ہیں قرون اولیٰ، یہ قرون خیر ہیں۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، امام مالک فرماتے ہیں جو ان دنوں دین نہیں تھا نا، وہ آج بھی دین، فما لم یکن یومئذ دینا لم یکن الیوم دینا، اور جو اس دن دین نہیں تھا آج بھی دین۔ ہم لوگوں کو بتاؤ کہ یہ رسمیں ہیں، یہ رواج ہیں، ٹھیک ہے، چلاؤ اپنے طریقے پہ تو چلاؤ، دین بنانا درست دین ہے نہیں۔ 3 چیزیں، قیامت کی اگر احتیاج سے بچنا ہے، قیامت کی مفلسی سے بچنا ہے، تو پھر ایسے عمل کرو جن کا اجر جو ہے وہ قیامت تک ملتا رہے، قیامت تک جاری رہے۔ جو 1 سے ضرب 2 کر کے اور 2 سے ضرب 4 کر کے بڑھتا ہی رہے، کئی گنا ہو جائے، وہ ہے فائدہ، اس کا فائدہ ہے، وہ عمل کیجئے اور اس کے بارے میں فکر کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک یہ تو دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا اکٹھا کر کے رکھا ہے کہ آگے بھیجوں جو وہاں جا کے مستقبل کے لیے آخرت کے لیے میرے کام آئے، وہ کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ